أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء صلى الله عليه وعلى جده خاتم الأنبياء وبالقاسم محمد المصطفى هي بالأوصياء ويخيه أخي العلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله المعصومين النجباء وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين في أرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلى والفرقان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھیں حضرات. سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا ذہن میں. ماحول ہی ایسا ہے کہ میں نے آج اس آیت کو عنوان بیان قرار دیا. یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یوم ندعو، ہم قیامت کے دن، ندا کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت کو امام کے ساتھ ہم بلائیں گے. آج اسی پہ بحث ہے. اس وقت دنیا میں کوئی 5 ارب کے قریب انسان ہے. جو دنیا ہم نے معلوم کی ہے، معلومہ دنیا میں اس وقت کوئی تقریباً 5 ارب انسان ہے. ان 5 ارب انسانوں میں تقریباً 1 ارب ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ. 1 ارب مسلمان ہیں اس وقت، اور سارے ہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا واحد لا شریک ہے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو توحید کا قائل ہو. تو 1 ارب مسلمانوں کا خدا ایک ہے. جہاں 1 ارب مسلمان خدا کی توحید کے قائل ہیں، وہیں سارے مسلمان کہتے ہیں محمد رسول اللہ. پتہ چلا کہ 1 ارب مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. منزل اور ہے کہ خدا ماننے میں یہ کہتے ہیں، نبی ماننے میں یہ کہا جاتا ہے. یہ تو اشرا ہو تو آدمی شروع کر دے. ہم سارے مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ہمارا ایک ہے. تمام مسلمان 1 ارب، سارے مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیعہ تو کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھیں اور دوسرے بھائی مشرق یا جنوب شمال کی طرف منہ کریں. نہ، پڑھتے وہ ہیں کہ قدرت نے کہا قل اللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، جدھر منہ کرو گے خدا ادھر ہی ہے. قرآن میں یہ پڑھا یہ جاتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے. مگر سارے مسلمانوں کو پتا ہے
کہ اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ شارق سے قریب بھی ہے، مگر جب تک علی کے زچہ خانہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے عبادت خدا قبول نہیں کرے گا۔ تو ایک ارب مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے، گھبرائے نہیں تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑے غور سے، ایک ارب مسلمانوں کا کعبہ بھی ایک ہے۔ کون پاگل کہتا ہے کہ مسلمانوں کے میں اختلاف ہے؟ ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا کعبہ ایک، ارب مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے۔ 73 فرقے جو جی چاہے کہتے رہیں، مگر اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی قرآن پیش نہیں کر سکتے۔ سنی بھائیوں، شیعہ دوستو، کلام مجید کے ایک حرف نقطے شد مد پر انکار کرتے ہی انسان فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں شک کرتے ہی بلا شک کافر ہو جاتا ہے۔ سب کا ایمان ہے قرآن یہ ہمارے اللہ کی کتاب ہے، جس کی پوری کتاب پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ ویسے حقیقت کو مانتے ہوئے انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ شیعوں سے دوسرے بھائی قرآن کے زیادہ عاشق ہیں۔ نہ مانے مجھے، سید فقیر حسین لڑ پڑے۔ شیعہ حضرات سے دوسرے بھائی قرآن مجید کے زیادہ عاشق ہیں۔ شیعہ صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتا، قرآن کے ساتھ قرآن کے وارث کا بھی محتاج ہے۔ شیعہ قرآن کے ساتھ قرآن کے وارث کا بھی محتاج ہے۔ اور میرے بھائی تو قرآن کے اتنے عاشق و شیدائی ہیں، چاہے نبی کہتا رہے لاؤ قلم دوات کسی اور کا نام لکھ دوں، وہ صاحب کہتے ہیں نہیں جی نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی۔ کتنے عاشق ہیں قرآن کے، وہ کسی دوسرے کا نام قرآن مجید کے ساتھ گوارا ہی نہیں کرتے۔ کتنے عاشق ہیں قرآن کے یہ۔ اور کیوں میں مسلمانوں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، آج قرآن ہے یا نہیں؟ ہر گھر میں وافر قرآن ہیں، مسجدوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گھر گھر میں قرآن ہے۔ چلو پڑھنے کے لیے نہ صحیح، قسم اٹھانے کے لیے صحیح، قرآن ہے تو صحیح نا۔ وافر ہے کلام مجید گھر گھر میں، کہہ رہا تھا ہمیں کتاب کافی ہے، کتاب ہے، وافر ہے۔ اور آج اسلام والے 73 فرقے ہیں، کوئی قرآن ہے اور امت گمراہ ہے۔ جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، اس کی بات سچی نکلی۔ کتاب ہے اور امت گمراہ ہے، کتاب کافی نہ ہو سکی۔ پھر آج تو کہہ دو کہ کتاب ہو سکی۔ کہنے والے نے کسی سیاست کے متحد کہا تھا کہ کتاب کافی ہے۔ کتاب کافی ہوتی تو 73 فرقے نہ بنتا۔ کتاب ہے اور مسلمان گمراہ ہیں۔ کیوں مسلمانوں، کلام مجید پر شک کرنے سے انسان بلا شک کافر نہ۔ کس قرآن پر شک کرنے سے؟ صامت قرآن پر، نہ بولنے والے قرآن پر۔ اگر کوئی صامت قرآن پر شک کرے تو وہ کافر، اور اگر کوئی بولنے والے قرآن پر شک کرے تو مومن کیسے رہ جائے گا؟ صامت پر شک کرنے والا کافر ہے تو ناطق پر شک کرنے والا وہ کیسے مسلمان رہ جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، سارے مسلمانوں کا خدا ایک ارب مسلمانوں کا نبی بھی ایک، قرآن بھی ایک، اور کعبہ بھی۔ اگر آپ نے غور کیا تو میں انشاءاللہ آپ کے ماحول کے مطابق پوری تقریر جامع پیش کروں گا۔ کھلے دل سے صلوات پڑھے محمد ہم سارے مسلمانوں کی نماز بھی ایک ہے۔ 5 نمازیں ہیں 8 پیر میں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں۔ سارے مسلمان فجر کی 2 رکعت نماز فرض،
ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. سارے مسلمان یہی پڑھتے نا نماز فرض. اور اتنا اتفاق ہے میرے بھائیوں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے، 1 رکوع، 1 قیام سارے مسلمان کرتے ہیں. ہر دوسری رکعت میں تشہد. کون کہتا ہم میں اختلاف ہے؟ ہماری نماز ایک ہے. وہ بھی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ بھی 17 پڑھتے ہیں، وہ بھی 5، آپ بھی 5 نمازیں. ان کی بھی تعداد وہی، آپ کی بھی وہی. ہماری نماز بھی ایک ہے، معمولی فرق ہے. کسی نے کھول کے پڑھ لی، کسی نے باندھ کے پڑھ لی. یہ معمولی فرق ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا. اور یہ کھول کے باندھ کے پڑھنے والا مسئلہ بھی کوئی نہیں کہ شیعہ کھول کے پڑھتا ہے، بھائی باندھ کے پڑھتا ہے. نہیں، غلط بات ہے. ایمانداری کی بات ہے، شیعہ بھی کھول کے پڑھتا ہے، بھائی بھی کھول کے پڑھتا ہے. کیوں بھائی؟ نماز صرف قیام ہے، رکوع نماز نہیں، سجدہ نماز نہیں، سامع اللہ لمن حامدہ نماز نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان نہیں نماز نہیں، تشہد نماز نہیں. اب بتا ایمانداری سے، بھائی کہاں ہاتھ باندھتا ہے؟ صرف قیام میں. بھائی میرا صرف قیام میں ہاتھ باندھتا ہے. ایمانداری کی بات ہے، شیعہ 16 نے ہاتھ چھوڑتا ہے، بھائی 14 نے چھوڑتا ہے. جھگڑا صرف دوانی ہے. شیعہ 16 نے کھولتا ہے، بھائی میرا 14 نے کھولتا ہے، 2 آنے باندھتا ہے. اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ شیعہ کھول کے کیوں پڑھتے تھے؟ 14 نے، تو کیوں کھول نکلا ہے بھائی؟ اگر باندھے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر باندھ لے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک باندھے رکھ. صرف قیام میں باندھتا ہے. میں اس بات پہ زور نہیں دیتا، ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے. میرے بھائیوں، ہماری نماز بھی ایک، 73 فرقوں کی نماز ایک، تمام مسلمانوں کا رمضان بھی ایک ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ یہ مہینہ شیعوں کا رمضان ہے، اگلا بریلویوں کا، اس سے اگلا دیوبندیوں کا؟ نہیں نا، ہے نہیں پاگل جو کہتے اسلام میں اختلاف ہے. ہم سب مسلمانوں کا رمضان ایک ہے. کبھی اختلاف نہیں ہوا رمضان میں. صرف معمولی سی بات ہے، کسی نے ذرا دیر سے روزہ کھول دیا، کسی نے ذرا دن کھڑے کھول لیا. فرق رمضان میں کوئی نہیں. رمضان ہمارا سب کا ایک ہے. میرے بھائیوں، ہمارا رمضان ایک، ہمارا جمعہ بھی ایک ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ آج جمعہ شیعوں کا ہے، کل بریلویوں کا، پرسوں دیوبندیوں کا، اگلا دن اہل حدیث کا؟ نہیں، سب کا جمعہ ایک ہے. ہم نے کبھی اختلاف نہیں کیا جمعے میں. ایک مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی، حاکم شام نے کہیں کام جانا تھا ضروری، انہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی. کسی نے دبی زبان سے کہہ دیا حضور آج تو بدھ ہے، فرمایا سارے دن خدا دے ہک ہو جائے. پھر ہم سنبھل گئے، پھر نہیں اختلاف ہونے دیا. تو میرے بھائیوں، ہمارا جمعہ بھی ایک ہے، ہمارے حج کے ایام بھی ایک ہیں. ہے کوئی اختلاف؟ پاگل نہیں وہ لوگ جو کہتے اختلاف ہے. حتیٰ کہ ہماری قبروں کی سمتیں بھی ایک ہیں. جس طرح قبر آپ کھودتے ہیں اسی طرح باقی 72 بھائی بھی کھودتے ہیں. ہم 1 ارب مسلمانوں کا قیامت پر ایمان بھی ایک ہے. پھر اس بات کو دہرا لیجیے ذہن میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. میرے بھائیوں، ہمارا خدا بھی ایک، 1 ارب مسلمانوں کا جہاں خدا ایک ہے وہاں نبی بھی ایک ہے. قرآن بھی ہم 1 ارب مسلمانوں کا ایک، کعبہ بھی ہمارا ایک، 1 ارب مسلمانوں کی نماز بھی ایک، روزہ بھی ایک، جمعہ بھی ایک، حج کے ایام بھی ایک، عید کے دن بھی ہمارے ایک، قبروں کی سمتیں بھی ایک، قیامت پر ایمان بھی ایک. پتہ چل نہ گیا ہمارا اتفاق ہے.
جب رسومات اسلامیہ سب ہمارے ایک ہیں تو پھر میں گزارش کروں گا کہ آمنہ کا لال رحمت للعالمین کیوں کہتا ہے ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتتفرق امتی علی ثلاث و سبعین ملت کلہم فی النار الا ملت واحدہ. نبی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے میری امت کے بنیں گے، 73 فرقے میری امت کے 72 جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا. غور کرو، جو ایک جنت جا رہا ہے اس میں خوبی کیا ہے، جو 72 جہنم جا رہے ہیں ان میں کمی کیا ہے؟ سنکر فرما دیں گی اداکار یہ ضرور تو سر سراج جلدی گھبرائے نہ پیار سے. علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، میں آپ کو ایک تحقیقی گزارش کر رہا ہوں کہ حضور یہ فرما گئے ہر مولوی اپنی مسجد میں چاہے 73 میں سے کوئی ہو، وہ یہ کہتا میاں نبی کی امت کے 72 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہر کوئی حدیث پڑھ دیتا ہے. میرا سوال تو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو 72 جہنم جا رہے ہیں کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں، ہم سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد بھائی مجھے اللہ واسطے بتاؤ مرزائی کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہوتا اور اس سے انسان مسلمان بن جاتا تو مرزائی کافر کیوں؟ کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے. ہم 73 فرقوں کا خدا ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، نماز ایک، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج کے ایام ایک، قبروں کی سمتیں ایک، قیامت پر ایمان ایک. نبی کہتا ہے 72 جہنم ایک جنت. وہ کیا شے ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ وہ شے کیا ہے جو 72 کے عمل لے ڈوبی؟ میری بات پہ غور نہ کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میں کہتا ہوں اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، نماز سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، حج 73 کرتے ہیں. نبی کیوں کہتا ہے 72 جہنم؟ ایک جنت میں شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ غور ہے تو صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات پہ. کوئی شے ہے بابا 73ویں کے پاس، وہ شے کوئی بڑی قیمتی ہے. باقول مصطفیٰ اگر وہ شے نہ ہو نا تو 72 کو توحید فائدہ نہیں دیتی، پیغمبر پر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، کلام مجید کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی، قیامت پر ایمان، حج و زکوٰۃ فائدہ نہیں دے رہے. وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ بس وہ شے سنو اور بات ختم ہو جائے گی. ذرا اسے بند کر دینا، یار آنکھوں کو خراب کر رہے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی. وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس؟ سن لو میرے بھائیوں، رسومات اسلامیہ سارے ایک ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ 72 کے امام اور ہیں، 73ویں کا امام آنے والوں کی خیر. ہم میں سے ان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے
کہ 72 کے امام اور ہیں، 73ویں کا امام یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ باقی سب کچھ ہمارا ایک ہے، نبوت سے قرآن قیام سب کچھ ایک ہے، صرف فرق ہے امامت کا۔ امام ان کے بھی ٹھیک ہے، میں کوئی پاگل تو نہیں نا کسی امام کی شان میں گستاخی کروں۔ امام ان کے درست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد گزار تھے، بڑے فاضل تھے۔ دعا کیا کرو بابا اس آیت کی روشنی میں، خدا کرے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ میں شروع ہو۔ اچھی دعا ہے۔ سنی بھائی ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا کرے قیامت کو شیعہ اپنے 6ویں امام کے ساتھ میں شروع ہوں۔ شیعہ بھائیوں آپ بھی بخل نہ کیا کریں، آپ بھی دعا کریں خدا کرے قیامت کو وہ اپنے 6ویں کے ساتھ میں شروع ہوں۔ مل جل کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ وہ آپ کے 6ویں کے لیے دعا کریں، آپ ان کے 6ویں کے لیے دعا کریں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ میرے بھائیوں امام ان کے بھی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہیں تو امام بنائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا، اور 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا، پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو پکڑ کے دکھایا۔ فرق صرف یہ ہے۔ 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا، اور 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا، پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر بتایا۔ بس فرق اتنا ہے۔ نئی ذہن میں بات آئی تو میں حضرت جناب ابو ہریرہ پیغمبر کے صحابی سے مدد لیتا ہوں۔ مدینے میں جنازہ ایک تیار ہوا، کسی مسلمان کا انتقال ہوا، جنازہ لے کے قبرستان کو جا رہے ہیں، جنازے کے ساتھ صحابہ کرام، ان کے بچے اور زہرا کا چھوٹا بیٹا مولا حسین بھی ہیں۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، قبر کو دیر سی تیار کر رہے تھے، لوگ بیٹھ گئے، جنازہ رکھ دیا۔ میں پہلے کہہ چکا کہ جنازے میں مولا حسین بھی تھے۔ جب لوگ بیٹھ گئے، پیغمبر کا وہ بڑا صحابی جناب ابو ہریرہ، اس کی نگاہ پڑی حسین کی نعلین پر، جوتی پر۔ چلتے چلتے جوتی پہ گرد پڑ گئی تھی، مٹی پڑ گئی چلتے ہوئے۔ انہوں نے جیب سے رومال نکالا، اور ایک کتاب میں ہے کہ نہیں رومال نہیں نکالا بلکہ امامے کے پیچ کھولے اور حسین کی نعلین کو صاف کرنے لگا۔ 72 کے اور ہیں، 73ویں کا۔ نبی کا بوڑھا صحابی جوتی کو صاف کر رہا ہے، نعلین کو کسی نے کہہ دیا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جنت لے رہا ہوں۔ کہا جنت لے رہا ہے؟ حسین کی جوتی کی صفائی؟ کہا انہی کی تو جوتی صفا کر رہا ہوں جو جنت کے مالک ہیں۔ کہا اتنی قیمت 2 آنے سے پالش کروا لیتا بندہ؟ کہا عام جوتی 2 آنے سے ہو جاتی ہے، یہ حسین کی جوتی ہے، میں عقیدت سے اسے صاف کر رہا ہوں۔ اور سن لو صحابیوں، جو آج تک میں نے نمازیں پڑھی ہیں نا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، یہ قبرستان میں جو ہمارے مہمان ہیں بقیہ میں یہ بھی گواہ ہو جائیں۔ سامنے پیغمبر کا روضہ تھا، اشارہ کیا صاحب قبر صاحب روضہ بھی گواہ ہو جائے، جو آج تک میں نے عبادت کی ہے وہ اللہ میری حبت کر لے، ضبط کر لے۔
صرف حسین کی جوتی کی صفائی کی قیمت دے دے میری نجات ہو جائے گی. یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر. بات کھلی نہیں. کہنے والے نے کہہ دیا ابو ہریرہ آج بڑی عقیدت دکھا رہا ہے. پہلے بھی تو بزرگ گزرے ہیں, ان سے تیرا ایسا رویہ نہیں تھا, ایسا پیار, ایسی عقیدت نہ تھی. پہلے بھی تو گزرے ہیں. نبی کا صحابی مسکرا کے کہتا ہے ہاں ہاں گزرے ہیں, مگر ان میں ان میں بڑا فرق ہے. ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ ان کو ہم نے بنایا, انہیں اللہ نے بنایا. نہیں سمجھ آ رہی؟ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے بنایا, ان کو اللہ نے بنایا. تو کہنے والے نے کہا پھر کیا فرق ہوا؟ وہ بھی بنائے ہوئے, یہ بھی بنائے ہوئے. تو حضرت ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں تو نہیں سمجھا, وہ جتنا بنانے والوں میں فرق ہے, بنانے والوں میں جتنا فرق ہے یعنی بندے اور خدا میں, وہ جتنا بنانے والوں میں فرق ہے اتنا ہی تو بننے والوں میں فرق ہے. 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا, 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا. ہوگا کوئی امام بلند, میں کسی کو نہیں کہتا کہ بلند نہیں, لے دے کے بڑا امام حضرت ابو حنیفہ ہی تو ہے جس کو ہم مسلمان مانتے ہیں. حضرت بہت بڑا ہے نا امام. میں پاگل ہوں کہ اس کی زبان کو نہ مانوں. اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے وہ ان کا لکھا ہوا. جناب حضرت ابو حنیفہ سے کسی بندے نے پوچھ لیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ امام اعظم جسے کہتے ہو. پوچھنے والا کہتا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا 2 سال. اس نے کہا حضور سفید ریش ہے آپ کی عمر 2 سال؟ کہا 2 سال. کہنے والے نے کہا جناب میں سمجھا نہیں, آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے, آپ 2 برس کہتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہو بندہ خدا ویسے تو میں نے دنیا میں 57 سال گزارے ہیں, میری زندگی 57 برس اس وقت ہے, گزری تو ہے 57 منزلیں 57 برس, مگر ہے 2 سال. کا وہ کیسے؟ کا وہی 2 سال کام کے ہیں جو صادق آل محمد کی غلامی میں گزارے ہیں. باقی 55 میں گئے وہ کم دے 2 سال ہیں جڑے امام دی غلامی چ گزارے. عربی کے ان کے الفاظ ہیں لولا سنتان لہلک النعمان. اگر یہ 2 برس مجھے نہ ملتے, نعمان کو نہ ملتے, ان کا اس میں گرامی نعمان ہے, اگر یہ 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا. پھر تیری مرضی, ہلاک ہونے والے کو امام مان لے یا ہلاکت سے بچانے والے کو امام مان لے. 72 کے امام اور ہیں, 73ویں کا امام یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہم قیامت کے دن تمہیں امام کے ساتھ بولے. انجام امام کے ساتھ ہے. قرآن مجید کی روشنی میں, اس آیت کی روشنی میں انجام امام کے ساتھ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں امام شیعی کوئی نہیں, سن لے لکھ لے, جن کے ذہن میں امام ہے نور بخش جلال الدین ہے مولوی فتح محمد, وہ علی کی امامت کو کیا سمجھیں؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ میاں امام دا ترجمہ ماں ہے جی, اور مفسر قرآن دے اگر میاں رب فرماؤں گا یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہم قیامت کے دن ہر بندے کو ماں کے ساتھ بلائیں گے.
کہ رب نو امام ماں دا ترجمہ نہیں آتا سی عربی دا. خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامہم، ہم ماں کے ساتھ بلائیں گے. یہ بھی عجیب معنی ہے کہ اللہ امام کہتا ہے، میاں ماں کہتا ہے. آل رسول کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے. وہ جی کیوں ماں دے نال کیوں جی؟ ماں دا پک ہے، باپ دا شک ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ماں کا یقین ہے پک ہے تے پیو دا. سن لو میرے بھائیو، شیعوں کو ماں سے باپ کا زیادہ یقین ہے. شیعوں کو ماں سے زیادہ باپ کا پک ہے. کیوں؟ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے باپ پہچاننے کی، حلالی ہونے کی. ہمارا امام کہہ گیا کہ اگر باپ کو پہچاننا ہو، من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ، جس کے دل میں ہماری ولا ہو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ ماں نے حلالی پیدا کیا ہے. جس کے دل میں ہماری ولا ہو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ ماں نے اسے سانو ماں نالوں پیو دا زیادہ پک گئی. صد مبارک ہیں وہ مائیں جن کے بچے علی علی کرتے ہیں. سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث علی کو مانتے اس لیے ہے کہ یقین ہو جائے کہ یہ حلالی. میرے بھائیوں، قیامت کے دن امام کے ساتھ لکھ لو پیغمبر کا فرمان. شیعہ کتاب کا سہارا لے کے مقدمے کو کبھی نہیں کرنا چاہتا. مولانا محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے جو بند کے بھائیوں کے عالم. آپ کو شیعوں کو کیا پتا ہے مولانا اسماعیل کی شان کا؟ بریلویوں سے پوچھو. انہوں نے کتاب لکھی تھی تقویت الایمان، ایمان کو تقویت پہنچانے والی کتاب. کسی بریلوی کی نگاہ کتاب پر پڑ جائے تو وہ کانپتا ہے. ایسی زبردست کتاب لکھی مولانا محمد اسماعیل نے. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے. یہ اسی مولوی کا فرمان ہے کہ پیغمبر بڑے بھائی کی طرح خدا کی بارگاہ میں چوڑا چمار سارے ایک جیسے، نبی کوئی ہو سب ایک جیسے. یہ اسی مولوی کا فرمان ہے. بڑا توحید پرست جو دنیا کا مانا عالم تھا، انہوں نے منصب امامت میں امام کے معیار کو نبی کی زبانی بیان کیا. میں یہ حدیث پڑھ کے شیعہ کتاب کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا. منصب امامت میں انہوں نے پیغمبر کی حدیث لکھی. اتنے سخت مولوی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا امام کا مقام کہ پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا، جو مر گیا. میرے خاموش بھائیو، اللہ تمہیں توفیق دے سمجھنے کی. نبی کہتے ہیں جو مر گیا. دیہاتی نہیں، جو مر گیا. جو عالم، مفسر، محدث، ولی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، سالک، رحمت اللہ، لعنت اللہ علیہ السلام. نبی فرماتے ہیں من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانے ہی، اور امام زمانہ کی معرفت نہ نصیب ہوئی. مر گیا. غلام حسین تھا، مر گیا. عالم، مجتہد، ولی، غوث، کتب. نبی کہتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقد ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا، وہ جہالت اور کفر کی موت مرا. سن میں نہیں آئی. جو مر گیا پر امام زمانہ کو نہیں پہچانا
پیغمبر فرماتے ہیں وہ جہالت کی موت مر گیا، کفر کی موت مر گیا۔ یہ ہے امام زمانہ کا مقام۔ نبی کے امت کے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ امام زمانہ کی معرفت لے کر مرے، اور اگر معرفت امام زمانہ کی نہیں تو آمنہ کا لال کہتا ہے یہ کفر کی موت مرا، میری پنجابی زبان ہے کتے دی موت مریا۔ اگر امام زمانہ کو نہیں پہچانا، میں خدا کا واسطہ دے کر شرافت کے نام کی بھیک مانگتا ہوں، مسلمان ہو، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ تیرا نبی کہتا ہے کہ جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا وہ کفر کی موت مرا۔ اللہ واسطے بتا اس زمانے کا امام کون ہے؟ کیڑا امام ہے یہی رہا ہے؟ وہ تو شیعہ گزارا تو کر لیں گے کہتے میں تے بھراما تو گزارش کا کرنا کہ منصب امامت میں حدیث ہے مولانا محمد اسماعیل، میں اور بھی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، نبی کی حدیث لکھتے ہیں، شیعہ لکھتے تو شاید ہم کہتے نہیں امامہ نال پیار ہی نے اپنے کو فلسفی لایا نے۔ مولانا محمد اسماعیل منصب امامت میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا جہالت کی موت مرا۔ بتاؤ اس وقت زمانے کا امام کون ہے؟ جن دی معرفت تو بغیر نہ نماز قبول تے نہ روزے حج زکات، وہ امام ہی میں کے رہا حاکم وقت ہے، ہمارا اسحاق ہے، صدر تا اسحاق ہی ہے نا، یہ امام زمانہ ہوتی شاید پوچھتا نے کہ جنہوں نے چوکھا پیار ہے وہ پھر بے نظیر کا نام لے لیں۔ اے تھوڑا امام زمانہ آیا چخ مسلمان، آل رسول کو چھوڑنے کے بعد کتنا تو گمراہ ہو گیا۔ تیرا رسول کہتا ہے امام زمانہ کی معرفت تجھ پہ واجب ہے، اگر تو اس کی معرفت کے بغیر مرا تو جہالت کی موت ہے۔ کون تیرا امام ہے بتا؟ آل رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جہالت کی موت۔ ویسے مسلمان عجیب ہے، وہ جی کون ہے امام زمانہ، کون ہے اولی الامر بادشاہ وقت؟ حد نہ مک گئی کہ بادشاہ وقت کدے تو ہے بے نظیر سے، کدے ضیاء حق سے، کدے بھٹو صاحب سے، کدے اندرا گاندھی ہیں، کدے راجیو سیکھوری سے، کدے عیسائی، کبھی امریکہ والے، کبھی روس والے۔ یہ اولی الامر ہیں کہ ان کی معرفت اور پہچان پیغمبر کی معرفت ہے؟ کیوں اسلام کا مذاق اڑاتا ہے؟ ان کی معرفت ہے، نبی کی معرفت، ان کی معرفت ہے، اسلام کی موت کے نام ان کی معرفت ہوئی تو جہالت کی موت۔ تلاش کر کون امام زمانہ ہے، ہمیں بھی بتاؤ کون ہے جس کی معرفت پیغمبر کی معرفت، جس کی معرفت پر نتیجہ انجام ہے۔ آج کا نہیں بھٹکا ہوا، پہلے کا بھٹکا ہوا۔ بہلول ہارون رشید کا چاچے زاد بھائی تھا، گھبرائے تو نہیں؟ اج دیا گلاں سن کے کہ میں ادھر کی تقریر کرتا پیا، ورنہ میں کچھ اور سوچ کے آیا بھی علمی گلاں کریں گے تے بڑے لوگ نعرے مارن گے۔ سید دبیر شاہ میرے نال آؤ نہ فرمایا بھی اج وہ گل کرنا جیڑی میں ٹیپ کرا تے بمب چڑھ جائے۔ میں انہوں نے معذرت کی بھی اج نہیں کل صحیح۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں مسلمانوں، ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ تھا، سن لو ان کا اور ہمارا فرق کیا ہے۔ وہ اسے بڑا کہتے ہیں جو تخت پہ نظر آئے، تخت پہ آیا چاہے کوئی ہے، وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ہم حق کو بڑا سمجھتے ہیں، تخت پہ آئے یا تختے پہ ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے شیعوں کے 12 امام ہیں، ان میں کسی کو حکومت نہیں ملی،
یہودیوں کے باغ کو پانی دے دے کر وقت گزارتے رہے، شہنشاہ نہیں تھے، ہیرے جواہرات نہیں تھے، تخت نہیں ملا، شیعہ انہیں مانتے ہیں، بھائی انہیں مانتے ہیں جن کو تخت ملا ہے، جیسے ملتا گیا ویسے وہ مانتے چلے گئے۔ آپ انہیں مانتے ہیں جنہیں تخت نہیں ملا، حکومت نہیں ملی، وہ انہیں مانتے ہیں جنہیں حکومت ملی ہے۔ تو پھر آپ میں یہ کیوں اللہ نے کیا کہ آپ والوں کو اللہ نے تخت ہی نہیں دیا، حکومت ہی نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل میں تمیز ہو جائے۔ اگر ان کو بھی تخت مل جاتا تو کوئی غیر کہہ دیتا میاں حکومت دیکھ کر شیعوں نے مانا ہے، حکومت دیکھ کر شیعوں نے مانا ہے، جیسے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے ان کو تخت نہیں ملا، ہم پھر انہیں اپنا مولا مانتے ہیں۔ تو اب معاملہ صاف ہو گیا کہ اگر ہم دولت کو مانتے تو کسی اور کو مانتے، ہم حق کو مانتے ہیں، چاہے حق تخت پہ ہو یا حق لو کے نیزے پہ ہو۔ ہمارے خلوص کا پتہ چل گیا، ہم حکومت کو نہیں دیکھتے، ہم حق کو دیکھتے ہیں۔ ہارون رشید بہت بڑا حاکم، مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ تو اولی الامر ہے۔ چند دن پہلے ہمارے حاکم تھے نا جنرل ضیاء، تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا جب چمچے اس کے سامنے تلاوت کرتے تھے نا قرآن مجید کی، تو وہ آیت یہی پڑھتے تھے اسے خوش کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ یہ اولی الامر ہے، ان کے نزدیک اولی الامر حاکم ہوتا ہے۔ تو یہ ابتدا سے چلی آئی بات، ہارون رشید کو مولویوں نے اولی الامر کہہ دیا۔ خطاب تو ہر ایک کو پیارا لگتا ہے نا، میرے جیسے بے علم کو آپ کہتے ہیں علامہ موری غلام حسین، چک موری غلام حسین، اسے تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، علامہ کیسا بن گیا یہ؟ سن لو میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے امام کا فرمان، کامل انسان وہ ہے کہ جتنی اسے اس کے منہ پر توہین کی جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کامل انسان کی پہچان کیا فرماتے ہیں معصوم؟ کہ اگر اس کے منہ پر اس کی توہین کی جائے اسے تکلیف ہوگی، جتنی تکلیف اسے اس کی توہین پر ہوگی اتنی ہی تکلیف اسے اس کی ناجائز تعریف پر ہو۔ یہ انسان کامل ہے۔ کامل کون ہے؟ جس کی ناجائز تعریف کی جائے اور اسے تکلیف اتنی ہو جتنی گالی کی تکلیف ہے، یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم وہ بندے تلاش کرتے یار سانو کوئی علامہ سبدا آندا، علامے کا مانا بھی مینو نہیں، اور ہم علامہ بنے بیٹھے ہیں۔ خیر یہ تو بات اور تھی۔ ہارون رشید کو چمچے جو تھے انہوں نے اولی الامر کہہ دیا۔ خطاب تو ہر ایک کو پیارا لگتا ہے، جیسے آپ نے مجھے علامہ کہا میں بڑا خوش ہو گیا، موج لگ گئی، کوئی تو بندہ مینو ہی علامہ آخدا پیا نا، ہمیں میں علامہ ہی ہاں علامہ تو بنا بیٹھا، گھبرائے نہیں نا، یہ حق کی باتیں ہیں، شریف آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہارون رشید کو جب چمچوں نے کہہ دیا نا اولی الامر، خوش ہو گیا، خزانے کے منہ کھول دیے، دنیا آئی مبارک دے رہی ہے، اولی الامر صاحب مبارک ہو گئی، خیر مبارک، دولت لی چلا گیا، دنیا آ رہی ہے، پھرتے پھراتے بہلول کو بھی پتہ لگ گیا۔ بہلول زبیدہ کا رشتہ دار نہیں تھا، یہ آپ کو مغالطہ لگا، یہ بہلول ہارون رشید کا چاچے زاد بھائی تھا، پتریروں پتریر، یعنی ہارون کا باپ اور بہلول کا باپ چاچا زاد بھائی تھے۔ بہلول کو بھی پتا چلا بھی لوگ ہارون کو اولی الامر کہہ رہے ہیں، وہ بھی گھومتا گھامتا آ گیا کہ اے گلاں جی نہ کیتیاں کرو شیو کہ بہلول ملنگ ہا تے فلانا ملنگ ہا،
یہ ملاموں ساڈے پاسے کوئی نہیں. ہماری طرف عالم ہے، مجتہد ہے، مفسر ہے، مورخ ہے، محب آل رسول ہے. کوئی ہندوؤں دے نہ ہی وے ملنگ تے باوا، یہ باوا سدے نے انہوں نے ہندوؤں دے منتا نو. اسلام وچ باوا کوئی نہیں نے. کئی تو مینوں گالی کٹتے پہ سن نہ میرا ویر جی تینوں 12 امام چ کوئی بابا لب پوے نا تو میں تیرا مرید ہو جاتا. ناراض نہ اسلام کا بدنام نہ کر. جی تینوں 12 دے وچوں کوئی بابا لب پوے نا تو میں تیرا مرید ہو جاتا. کوئی ہندوؤں کا رنگ سادے تے چڑھ گیا ہے. شادی ہوئی تو ڈولی تے گڑولی تے سارے ہندوؤں کے چہرے. یہ ہندوؤں کے ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہم پہ وہ رنگ چڑھا ہوا ہے. اسلام میں بابا بوا کوئی نہیں نے. یہ باویاں کی عادت ہی ہے کہ پیر آیا نا تے مرید زمین سے سب بچھا کے بہ رہے. سن لو مسلمانوں، یہ اسلام کی توہین ہے. ایک بندہ چا بھی کھاؤ ایک کائنات چوں میرے رسول تو اچا تو کوئی نہیں پیر ہے، کوئی نبی تو اچا. اے میرے 12 جڑ دوے نہیں آندے کیوں ہے؟ ایک چا بھی کھاؤ کائنات چ کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی جو بندی کہ پیغمبر دے کول آدمی آئے ہون یا علی تو لے کے مہدی تک بندے آئے انہیں کٹھے ہو جاؤ تے امام میرا کوئی اچھی تھان سے بیٹھا ہوئے پلنگ سے مرید بھوئے سے بیٹھے ہوئے ایک چا بھی کھاؤ، ایک چا بھی کھاؤ کائنات واقعہ کہ محمد مصطفیٰ. میں منبر کی بات نہیں کر رہا، تقریر کی بات اور ہے. سوائے منبر کے نبی کبھی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہو اور صحابی نیچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایک واقعہ دکھا دو، نہیں ملے گا. پیغمبر صحابہ میں گھل مل کے بیٹھتے تھے، سب کی نشست برابر ہوتی تھی. جس مقام پہ پیغمبر بیٹھتے تھے اسی نشست میں بلال بیٹھتا تھا. یہ ہندوؤں کا کام ہی وے ایک چوتھی بانا سے باقی مسلمان بہت سے بانے. اسلام میں ہے تو مجھے کوئی سنی شیعہ دکھا دے کہ فلاں محفل میں رسول خدا اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے سوائے تقریر کے اور باقی صحابی وہاں سے بیٹھے آتے وہ اونچے بیٹھے آتے. اسلام ایسی باتیں نہیں کرتا. اسلام مساوات لے کے آیا ہے. یہ تیرے ہم باویاں دیا گلاں نہیں تے تیرے انگریز کی گل نہیں کہ روٹی کھان لگے تو پیو دا گلاس وکھرا تے بیوی دا وکھرا تے پتر دا وکھرا پانی پینا ہے. یہ تیرا اسلام نہیں کہتا. اسلام یہ ہے کہ دسترخوان بچھاوا ہے، اسی کھانے کی طرف رحمت للعالمین کہا جاتا ہے اور اسی کھانے کی طرف بلال حبشی کا ہاتھ بڑھتا ہے. اسلام کی یہ دعوت ہے. میرے چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا سر کو درد رہتا ہے، فرمایا بھائی مسلمان کا پانی جھوٹا پی اللہ دور کر دے گا. یہ اسلام تیرے ملا غلام حسین دی ذہنی اختراع کا نام نہیں. اسلام وہ ہے جو محمد عربی لایا اور حسین نے بچایا. بار دودھ نکل جائے گی میرے بھائیوں. میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو سنانے کے لیے؟ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ. سبحان اللہ. بات امام کی تھی، امام کی. ہارون رشید کے چمچوں نے کہہ دیا کہ تو اول الامر ہے. بہلول بھی آ گیا چنا کی تیار میں 10 سے نہیں میں واقعی بھول گیا. ہارون رشید خزانے کے منہ کھول دیے، لوگ مبارک دے رہے ہیں. بہلول آ گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام. ہارون رشیدہ کیا برا سنے ہی بہلول کا کیا کہ تیرا برا اول الامر بن گیا تھے. علماء کرام نے فتوے دے چھڑے نہیں. میں اول الامر ہاں تے لوگ مبارکاں دیندے پہن تے میں انعام دے رہے ہیں. تو ہی مبارک دے تے منگ جیڑی دل کریش ہے. بہلول آخیا ہوئے ہارون بندے دا پتر بن جا تے اپنے معیار چ رہو، اینا اچا ہاتھ نہ پاؤ. ہارون آخیا بہلول مڑ کمڑا ماری خنا
وہ علماء کرام نے وڈے وڈیا مینوں لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں اولل الامر ہاں. ایک تو ضد کیتی کھڑا نہیں مننا. ہر کوئی پیسے لینا مبارکہ موجاں لگ گئی کہ تو ہی مبارک دے تے میں تینوں ہی انعام دیاں. لے مبارک دے مانگ جڑا شاہ تیرا دل کرے. بہلول نے کہا اوے میں تجھے مبارک دے دوں جو مانگوں دے گا. کہا کوئی خزانے میں کمی ہے تو مانگ میں دیتا ہوں. بہلول آکھے مڑ گل سن ہارون میں دوپہری سونا نا کہ اے مکھیاں مینوں بڑا تنگ کر دیاں تو مہربانی کر کے مکھیاں نو منع کر بھی بہلول نو تنگ نہ کیتا کر مینوں ساؤ دین. سمجھیا سمجھی تو ہوئے اولل الامر تے اے مکھیاں نو ذرا منع چا کر میں دوپہری مینوں تنگ نہ کیتا کرن ساؤن دین. ہارون آخیا وہ بہلول تو مینوں ہی تنگ کر دیا یہ مکھیاں تے مینوں ہی تنگ کر دیا. بہلول آخیا پھر شرم نہیں آتی اولل الامر بن دیا. آخا تیرا مکھیاں نہیں من دیا تو اولل الامر بنیا بیٹھا ہے. ہارون ایک دکھا دے آدم سے لے کر میرے امام موسیٰ کاظم تک. ایک دکھا دے جس کے دربار میں آ کر کسی جانور نے کسی پرندے نے گستاخی کی ہو. پوری کائنات ان کی غلام ہے. یہ اولل الامر ہے. ایک دکھا دے. اور سنی شیعہ بھائیوں حقیقت پھر حقیقت ہے کہانی پھر کہانی ہے. حضرت آدم سے لے کر قائم آل محمد تک کوئی بندہ دکھا دے کہ ان سب میں سے کسی ایک کو کبھی مکھی نے مچھر نے بچھو نے سانپ نے شیر نے درندے نے کتے نے کاٹا ہو. ایک دکھا دو. نہیں ملے گا. یہ کائنات ان کی غلام ہے. معصوم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی ادب کرتی ہے. آدم سے لے کر میرے امام تک ایک نہیں ملے گا کہ کسی کو مچھر بچھو سانپ کتے نے کاٹا ہو بھیڑ نے. نہیں ملے گا کیونکہ یہ اولل الامر ہے. ساری کائنات ان کا حکم مانتی ہے. اور اگر تمہیں کسی کتاب میں حدیث میں قرآن میں تاریخ میں مل جائے کہ کسی بندے کو کتے نے کاٹا تھا زندگی میں یا مرنے کے بعد, کسی بندے کو سانپ نے کاٹا تھا, دنیا کا جو بھی چاہے اسے خطاب دے دو, مگر یہ ماننا پڑے گا یہ بندہ اولل الامر نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اولل الامر ہوتا تو یہ بچھو نہ کاٹتا, اولل الامر ہوتا تو کتا سانپ نہ کاٹتا, وہ حفاظت کرتے. تو میرے بھائیوں یہ آل رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ کبھی کہتے ہیں بادشاہ ہے اولل الامر امام زمانہ, کبھی کہتے ہیں مولوی ہے, کبھی کہتے ہیں پیر ہے. امام زمانہ کو چھوڑنے پر امام کا یہ مقام ہے. گھبرائے نہیں, آپ تو ایک جملہ اور کہہ دوں, کھلے دل سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ آپ کو خوش رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ. میں شیعوں کی کتاب کا سہارا نہیں لے رہا, دنیا کے مانے ہوئے اہل حدیث علامہ وحید الزمان کا سہارا لیتا ہوں, جو اہل حدیث کا امام گزرا ہے. حیدرآباد دکن میں سب سے پہلے اردو زبان میں سیاستہ, بخاری, مشکات, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, موطا, امام مالک, ان 8 کتابوں کا ترجمہ اس نے اردو میں کیا. لغات الحدیث لکھی, لغات القرآن لکھی, تفسیریں لکھی. اہل حدیث کا بہت بڑا عالم. میں ان کی تصنیف سے واقعہ پیش کرتا ہوں امام کا مقام کیا ہے.
ان کی تصنیف سے مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس وہ ہے، میں نے بتایا کہ فلاں صفحے پہ دیکھنا، لغات الحدیث علامہ وحید الزمان کی 3 جلد کتاب شین کے 163 صفحے پر علامہ صاحب لکھتے ہیں کون اہل حدیث کا امام، شیعوں کے امام کے حق میں جو بیان دے رہا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ وحید الزمان لکھتا ہے کہ شب معراج 3 آسمان پر پیغمبر کے لیے نور کا منبر بچھایا گیا، 1,24,000 نبی سامنے سامعین بنے، نور کے منبر کے دامن میں پیغمبر کے حضرت خلیل کو نور کی کرسی ملی، ابراہیم خلیل اللہ نور کی کرسی پر، پیغمبر نور کے منبر پر، 1.25 لاکھ نبی سامعین، پیغمبر ان کو توحید بیان کرنے لگا کہ اس طرف سے نور کی ناکے پر کوئی بزرگ آ رہا ہے جس کے ارد گرد لاکھوں نور ہیں۔ خلیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون مرسل آ رہا ہے نور کی ناکے پر؟ علامہ وحید الزمان اہل حدیث کا امام لکھتا ہے کہ جب خلیل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو نور کی ناکے پر آ رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا ھذا اخی علی ابن ابی طالب، یہ میرا بھائی علی آ رہا ہے۔ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ خلیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو علی ہے، ان کے ارد گرد اور لاکھوں نور ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بھائی علی کے شیعوں کے نور ہیں۔ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ خلیل کھڑے ہو گئے کرسی چھوڑ کر، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، بولنے والے مجھے بھی علی کے شیعوں میں کر دے۔ علامہ وحید الزمان کہتے فاتح جبریل بہذہ الآیہ، اس وقت جبریل قرآن کی یہ آیت لے کے نازل ہو گئے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھی ابراہیم کو علی کے شیعوں میں کر چھوڑا۔ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ قرآن کے 23ویں پارے میں جو آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ آسمان پہ معراج کی رات نازل ہوئی۔ خلیل علی کے شیعوں میں ہونے کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ جانے علی کیسا ہوگا۔ انجام امام کے ساتھ ہے۔ میں کوئی پاگل ہوں؟ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کی زبانی سنا ہے، میں اس بندے کو بے ایمان سمجھتا ہوں جو جناب عمر کی یہ بات نہ مانے۔ خلیفۃ المسلمین ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کی زبانی سنا تھا، پیغمبر نے کہا لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا علی کی ولا پر جمع ہو جاتی خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ انجام امام کے ساتھ ہے۔ دنیا علی کی ولا پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پتہ لگنا گیا جہنم کیڑے ہیرے واسطے ہے۔ حدیث قدسی ہے، خدا کا فرمان حدیث قدسی ولایت علی حسنی من دخل حسنی امن من عذابی، خدا فرماتا ہے علی کی ولا امن کا کوٹ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اللہ فرماتا ہے میرے عذاب سے بچ گیا۔ علی کی ولا امن کا کوٹ ہے، خدا کہتا ہے حدیث قدسی ہے ولایت علی حسنی من دخل حسنی امن من عذابی، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے۔ بس میرا ویر گل مکی، میرے بعد بڑے بڑے جوانا آنا ہے تے انہوں نے آخیا گلاں ایویں پکیاں کرن۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں ہوویں سنی تے بھاویں شیعہ، 21 گز امامہ سر تے ہووی تے بھاویں بھائیا 6 فٹ دی داڑھی ہووی، گل سمجھ لے تینوں کم آسی تینوں پوڑیاں 6 مصیبتاں، بھاویں اویں کوئی
تے بھاویں ہوئے کیڑا، ہر آدمی کو 6 مصیبتیں پڑیں گی، 6۔ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، انجام ہے امام کے ساتھ، پونیاں نہیں مصیبتاں 6، امام او بنا جڑا 6 مصیبتیں تیرے کام آوے۔ مصیبتاں سن بھائی، پہلی مصیبت تے ویر تین میں سارے آپ مرنا ہے، مرنا ہے نا، اور بابا مرنے دا ہی تے سارا مرنا ہے، بھاویں ہو بھی امیر تے بھاویں ہو بھی غریب، ہر کسے مرنا ہے۔ یہ مصیبت ہے وڈی، فرشتے آتے گوگو تینوں دینا بھی او بنانا، امام او ہوے تیرا جیڑا آکھے مرید گھبرا نہیں ہوئے، میرے حکم تو بغیر ملک الموت تیرے نیڑے نہیں آندا۔ یہ پہلی مصیبت کم آوے امام، دوئی مصیبت قبر چ منکر نکیر بھی آنا ہی، انہیں ہی کوئی 4 گلاں پوچھنیاں تے خیال کری امام تیرا ایو جا ہوئے بھی تیری میت بعد جاوے قبر تے ان دی کرسی پالوں آ جا، نہیں سمجھ پی آندی کہ جے پیر رانو امام رانو فرشتے کان پھڑائی کھڑے ہوئے مرید نو کہیں چھڑاؤنا، امام اسے بنا جو قیامت کو تجھے پیاس لگے تو کوثر پلائے، تے جے اویں پیروری آپ منگتے کھڑے ہو من، امام کو بنا جو قیامت کو تجھے گرمی ہو، اس کے ہاتھ کے میں علم ہو نبی کا، لوائے حمد کے سائے میں تجھے بلائے، امام اونوں من جڑا قیامت نو تیرے عملاں وچ تیری مدد کرے، اوے کملیا امام اونوں من جڑا پل صراط تو پار ننگنا ہوے تے ٹکٹاں لکھ لکھ کے ہو دے آئے 6 مصیبتاں نہیں، انہاں 6 مصیبتاں دا کوئی تدارک کر لے۔ ساڈے سائی والے دربار ہے مائی شاہ دا، قوال قوالی کرنا ہے تو دربار تے قبر تے لکھ کے گلا رحمت اللہ علیہ، قوالا شیعہ سا کہ بھائی اتنے تو رحمت اللہ علیہ لکھا کھڑا ہے تے وچ بھاویں بیلی نو فرشتے کان پڑائی کھڑے ہوئے، جاگی ہو ہی رہا اتنے لکھا ککھ نہیں بننا ہی، سائیاں نو پہچان، پیر وہ بنا جو کہے مرید گھبرا نہیں، ملک الموت میرے اشارے پر تیری روح قبض کرے گا، مرید قبر میں میری کرسی آئے گی، پھر مجھے کہنے دو نا لحد میں جو مشکل کشا آ گیا تو مرنے کا مجھ کو مزہ آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا تو مرنے کا مجھ کو مزہ آ گیا، سرا نے جو کرسی پہ حیدر کو دیکھا نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اور میرا سنی شیعہ ویر تینوں اللہ بچے نال آباد رکھے، مرتے وقت آئے تو علی، اور قبر میں آئے تو علی، قیامت کو نبی کا علم اٹھا کے سائے میں بلائے تو علی، تاکہ یہ کوثر بن کے کوثر پلائے تو علی، نشان عمل پہ تیرے عمل تلوائے تو علی، باقول حضرت ابو بکر تجھے ٹکٹیں لکھ لکھ کر پل صراط سے پار پہنچائے تو علی، یوم ندعو یوم ندعو کل اناس بے امامہم، انجام امام کے ساتھ،